بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو فرمایا کہ نہیں ہوتی تین افراد کی سرگوشی الا هو رابعہم، مگر وہ یعنی اللہ تعالی ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہیں ہوتی پانچ افراد کی سرگوشی الا هو سادسہم، مگر وہ یعنی اللہ تعالی ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، اور نہیں ہوتے اس سے کم یعنی تین یا پانچ سے کم، ولا اکثر یا تین یا پانچ سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، ولا ادنی من ذالک، اور نہیں کم ہوتے اس سے یعنی تین یا پانچ سے، ولا اکثر، اور نہیں زیادہ ہوتے اس سے یعنی تین یا پانچ سے، الا ہوا، مگر وہ یعنی اللہ تعالی، معہم، ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، یعنی اللہ رب العزت ساتھ ہوتا ہے، معنی ان کی باتوں کو سنتا ہے، ان کی سرگوشیوں کو سنتا ہے، ان کی حالت اور کیفیت کو جانتا ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑی سی تفصیلی بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت جو ہے، یہ معیت باعتبار ذات کے نہیں ہے، یعنی ہم یہ بات کہیں گے کہ معیت سے مراد وہ معیت ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جو اس کی شان کے مناسب ہے، جس میں اس کے کمال ہونے کا معنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت مخلوق کی معیت جیسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا مخلوق کے ساتھ ہونے جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، وہ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس کی معیت کیسی ہے، اس کا ساتھ ہونا کیسا ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے۔ اس کی شان کیا ہے؟ اس کی شان یہ ہے کہ بذات ہی اللہ تعالی سب سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے، عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اور نہ اس کے دائیں اور بائیں کوئی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، معنی اوپر سے دائیں بائیں سے کسی مخلوق نے اس کا احاطہ نہیں کیا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے سارے بندوں اور ساری مخلوقات کے اوپر ہے، یہ اس کی شان ہے، یعنی سب سے اوپر ہونا بذات ہی اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے، اور یہ مقام کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ ہونا، مخلوقات کے ساتھ ہونا، یہ باعتبار علم کے، باعتبار احاطہ کے، باعتبار قدرت کے، باعتبار ذات کے نہیں، باعتبار ذات کے کہیں پہنچ کر علم لینا یہ مخلوق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے۔ آپ ایک مقام کو جانتے نہیں، لیکن جب وہاں پہنچ گئے تو آپ کو اس کا علم ہو گیا کہ یہ عمارت ہے، اتنے اس کے کمرے ہیں، اتنے دروازے ہیں، اور اتنا اس کا جو ہے وہ تعمیری کام ہے، یعنی دیکھ کر مشاہدہ کر کے آپ کو علم ہوگا۔ یہ مخلوق کا کام ہے، مخلوق غیب نہیں جانتی، بذات ہی کہیں پہنچے گی تب اس کو اس کا علم ہوگا، یا کوئی دوسرا بندہ اس علم سے اس کو آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے علم کی تشبیہ سے پاک ہے۔ اس کا مقام اور شان یہ ہے کہ وہ عرش پہ مستوی ہے، سب سے اوپر، اس سے اوپر کوئی مخلوق نہیں، اور اگر
یہ کہا جائے کہ بذات ہی وہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مانا دائیں بائیں آگے پیچھے مخلوق اس کو گھیرے ہوئے اور کوئی شے اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. کوئی شے اس کے لیے جہت علو ہے، ایسا بلندی پر ہونا جس سے اوپر کچھ نہیں اور وہ سب سے اوپر ہے. یہ اس کی شان اور مقام ہے کہ بذات ہی عرش پہ مستوی اور سب سے اوپر ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کا احاطہ، اس کی تدبیر، اس کا ملک، یہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. ایک اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر. یہ اصطلاح اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے. ناظر تو ہے دیکھنے والا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے. دیکھنا اس کی صفت ہے، لیکن حاضر ہونا اس کی صفت نہیں ہے. حاضر ہونے کا معنی یہ کہ بذات ہی کہیں موجود ہونا، اور اللہ اس سے پاک ہے. بذات ہی کہیں موجود ہو کر وہاں کی باتیں سننا، وہاں کا علم لینا، یہ تو مخلوق کا کام ہے. اصل شان یہ ہے کہ وہ عرش پہ سب سے اوپر مستوی ہے، مگر اس کا علم، اس کا سمع، اس کا بصر، دیکھنا اور سننا پوری کائنات کو محیط ہے. تو حاضر کا معنی بذات ہی کہیں موجود ہونا اور حاضر ہونا، یہ اللہ کے شایان شان نہیں، اور نہ اس میں کوئی کمال ہے. یہ کام تو مخلوق بھی کر سکتی، کسی مقام پر حاضر ہو کے اس کا علم لینا مخلوق بھی کر سکتی. پھر لفظ حاضر میں تواضع و انکساری کا معنی ہے، اور اس میں کچھ چھوٹے پن اور مذمت کا پہلو ہے. کوئی بڑا آدمی ہو تو کہتے ہیں فلاں تشریف لے آئے، اور کوئی چھوٹا ہو جیسے عدالت میں ملزم آئے تو کہتے ہیں کہ ملزم حاضر ہو گیا. شاگرد استاد سے کہتا حاضر جناب. جو حاضر میں تواضع ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے اور عظمت ہے اور کبریائی ہے، تواضع نہیں ہے. اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبریائی اپنے لیے رکھی اور تواضع اپنی مخلوق کو دے دی. اللہ میں تواضع نہیں ہے. الکبریاء ردائی والعز ازاری، ایک حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، تواضع نہیں. تواضع، چھوٹا پن، ہلکا پن، یہ مخلوق کی صفات ہے. ہم مخلوق اگر اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرے گی تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو رفعت دے گا، بلندی عطا فرمائے گا. تو حاضر میں تواضع کا معنی ہے. اللہ کی شان شان کبریائی ہے. تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا جہاں بھی ہو، تو اس ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اس ساتھ کا وہ معنی ہوگا جو اللہ کے شایان شان ہے. بذات ہی ساتھ ہونا اللہ کی شان نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوئے. اس کی شان یہ کہ بہت اوپر ہے، بہت اونچا. حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا، اور آسمان کی جو موٹائی وہ 500 سال کی مسافت کی. پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں. اور ساتویں آسمان کے اوپر ایک بحر ہے، سمندر، جس کی نیچے کی سطح سے لے کر اوپر کی تہہ تک 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کی کرسی، جو کہ رحمان کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اور بحر سے کرسی تک کا فاصلہ بھی 500 سال کا، اور کرسی سے عرش تک کا فاصلہ بھی 500 سال کی مسافت کا. یہ اس کا علو ہے، اور یہ اس کی شان اور کمال ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں.
تو اس کا ساتھ ہونا باعتبار علم کے، باعتبار سمع اور قدرت اور بصر کے سب سے اوپر ہے، مگر ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر بات کو سن رہا ہے، ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ایک ذرہ تک اس کے بصر سے اوجھل نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں۔ اور یہاں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں صفت معیت کا ذکر کیا تو اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ صفت معیت اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا، اور اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے جانتا ہے۔ مانا یہ معیت علم کے معنی میں، اور جو اس آیت کی اختتام ہے، اس آیت کا اختتام وہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم، مانا اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے، مانا اس کی معیت جو ہے وہ علم کے ساتھ ہے، ہر شے جانتا ہے۔ دو بندے بیٹھے ہوں، تین بندے بیٹھے ہوں، سرگوشی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ چوتھا وہاں ہے، باعتبار علم کے، باعتبار بصر اور سمع کے ہر چیز سن رہا ہے، ہر چیز دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے شیان شان ہے، بذات ہی موجود ہو کر وہاں کا علم لینا مخلوق کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں۔